بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور سہیل اقبال بھٹی۔ جی خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغانستان میں جو پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے، جس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کر لی ہے۔ سعودی عربیہ نے اس کے اوپر مذمت کا بیان بھی جاری کیا ہے اور بھی دنیا جو ہے اس کے اوپر مذمت کر رہی ہے۔ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان نے کھلے دل کے ساتھ اس حکومت کو ویلکم کیا تھا اور اس پہ بلکہ پوری دنیا میں لابنگ کی کوشش کی گئی کہ اس کو مان لیا جائے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اسی افغانستان میں ہم جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے اور اس پہ بات کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہوں گے جناب محمد عمران صاحب، آپ سفیر پاکستان عمان میں، آپ سے استفادہ کریں گے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ فوج میں کبھی کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بالکل ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے دوغلا کردار ادا کیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان پر بھروسہ کرتا رہا لیکن وہ ڈبل گیم کرتے رہے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ عمران خان پہلے کیا کہہ رہے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں، اور ابھی ان کو اس بات کا کیوں یہ پتہ چلا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ آج سندھ کلچرل ڈے تھا، سندھی ثقافت جو ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا کے سندھیوں نے یہ کلچر منایا۔ پھر اسلام آباد میں ایک لوک میلہ بھی چل رہا تھا ثقافت کے فروغ کے لیے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایوب جمالی صاحب، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں PNCA کے، اوپر ان سے استفادہ کریں گے۔ لیکن میں سب سے پہلے ہم یہ افغانستان میں حملے کے حوالے سے بات کریں گے۔ برلاس صاحب آپ کا کومنٹ، پھر ہم امبیسڈر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل، امبیسڈر صاحب سے بات زیادہ ہونی چاہیے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ افغانستان سے حوالے سے تو میں شاید اتنی بات نہ کروں ابھی۔ صحیح ہے۔ ایک مصرع پڑھوں گا کہ صرف جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بہت طویل عرصے کے بعد پاکستان میں جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بالکل میرٹ پہ لگائے گئے ہیں، کسی کی پسند ناپسند نہیں۔ حالانکہ میں اس حکومت کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں، اور اس کے پس پردہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب شیری رحمان صاحبہ پاکستان کی امریکہ میں سفیر تھیں تو ڈاکٹر اسد مجید وہاں ڈپٹی ایمبیسڈر تھے، اور شیری رحمان صاحبہ اسد مجید کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بالکل، اسی لیے جو وزیر خارجہ ہے ہمارے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ اس بات پہ اڑے رہے کہ سینئر وہ ہیں ڈاکٹر اسد مجید خان، تو انہیں ہی بننا چاہیے۔ یہ اچھا ایک طریقہ ہے جی، ویسے یہ بڑا اچھا ہے۔ سینئرٹی کی بنیاد پر لوگوں کو آگے آنے میں دیا۔ سمجھتا ہوں کہ یہ طویل عرصے کے بعد بالکل ہم نے ایک ایسا سیکرٹری خارجہ بنایا جو سینئر بھی تھا، میرٹ پہ آ رہا۔ جی جناب عمران صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں تھوڑا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ اچھا، یہ افغانستان میں ابھی پاکستانی سفارت خانے پہ حملہ ہوا ہے، ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے۔ ہم افغانستان کے حوالے سے بڑے تھوڑے سے کچھ خوش فہمی میں بھی مبتلا رہے، ہم نے ان کا ویلکم بھی کیا، دنیا بھر میں سفارتکاری بھی کی ان کے حوالے سے، نیریٹو بلڈنگ بھی کرتے رہے۔ اب وہاں کیا وجوہات ہیں، کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ علی رضا صاحب اور آنرڈ گیسٹ جو خود بڑے نام ہیں جرنلزم میں، اصل میں جو اسٹیٹ کے ریلیشنز ہوتے ہیں یہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، یہ انسیڈنٹس سے ڈٹرمن نہیں ہوتے۔ یہ اب ان کی نئی رجیم آئی ہے، اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جو پچھلی رجیم تھی وہ کتنی اینٹی پاکستان تھی اور پرو انڈیا تھی، اور ہمیں انسرکل کرنے کی کوشش کری۔ جب ہم ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ہمیں بہتری فیل ہوئی کہ وی کین ہیو بیٹر ریلیشنز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو موقع ملا کہ وہ پاکستان میں پہلے کی نسبت ایکٹیو ہو گئے، اور اب یہ ایک بہت کنڈیمنیبل اٹیک ہوا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر کے اوپر، اور یہ اس سے واقعی تعلقات جو ہیں خراب ہونے کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی انسیڈنٹل نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، افغانستان بہت کمپلیکس ہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ پاکستان کو نکال بھی دیں تو افغانستان کے اندر ایسی اینٹیٹیز ہیں جو اس گورنمنٹ کو سکسیسفل نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے، تو اگرچہ یہ واقعہ
اس کی مذمت کرنی چاہیے اور افغان گورنمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی انشور کریں. لیکن اس واقعے کو لے کے اسپیکٹرم کے اپوزٹ طرف جانا کہ یہ اس گورنمنٹ کا صرف قصور ہے یا ایسی بات ہے، ہمیں تھوڑا سا ایز اے لارج اسٹیٹ اس کی کمپلیکسٹی دیکھنی چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، ہمارا بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا، ایک محبت بھرا ایک سلسلہ پاکستان کی طرف سے رہا ہے اور ابھی تک بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور انفرادی واقعات میں جیسا کہ بیسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو انفرادی دیکھنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش بڑی متحرک ہوئی ہے اور کئی جگہوں پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً ہر جمعے میں ایک خاص طور پر ایک ہزارہ کمیونٹی کو یہاں نشانہ بنایا گیا اور بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے جو بھی ہو، طالبان کی یہ تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہاں امن و امان قائم کریں، تو یہ کیوں نہیں قائم ہو پا رہا؟ علی صاحب، آپ نے بالکل درست آپ نے نشاندہی کی، ان کی ذمہ داری ہے اور انہیں یہ ذمہ داری بخوبی نبھانی بھی چاہیے اور میرا خیال ہے وہ کوشش کرتے بھی ہوں گے. لیکن جس طرح عمران صاحب نے روشنی ڈالی، اور یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے. پاکستان کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ اکثر ہمیں اب سننے کو ملتی ہے ہمارے سرکل کے اندر، بالخصوص جب سے وہاں پر یہ نئی حکومت کا قیام ہوا طالبان کی. اور اس حکومت کے قیام میں پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جانی اور مالی، اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. کچھ تو چیزیں بالکل آبویس ہیں، منظر عام پر ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی سپورٹ ہے، بڑی سپورٹ کی ہے اپنے افغان بھائیوں کی. ایک بڑا پچھلے دنوں جب یہ ہمارے ہاں چینج آف کمانڈ کی تقریب ہوئی جی ایچ کیو کے اندر، اور اس سے پہلے بھی ہم جب یہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوئی تو ایک خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ٹی ٹی پی دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور وہ جو ان کی سیز فائر کا کچھ ایگریمنٹ چل رہا تھا وہ ختم کر رہے ہیں اور حملوں میں شدت آنے کا خدشہ ہے. آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی. تو اب عوام بھی کوشچن کرتے ہیں کہ طالبان وہاں پر موجود ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ بہت اچھا لائزون ہے، پاکستان کی ان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، دنیا کے اندر ان کو ایک مقام دلوانے کے لیے، ان کی مالی مشکلات کو دور کروانے کے لیے پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہنا ربانی کھر صاحبہ نے وہاں دورہ کیا، تو پھر ٹی ٹی پی کہاں سے آ گئی؟ تو کچھ فیکٹرز، کچھ ایریاز ایسے موجود ہیں ڈفرینٹ پاکٹس میں جنہیں اینٹی افغان یا اینٹی پاکستان فورسز کی بھرپور سپورٹ وہاں پر حاصل ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں پہ پاکستان پہ جب حملہ کرواتے ہیں، وہ ہم پاکستانی افغانستان کے اندر ہو کسی پاکستانی پر یا پاکستان کے اندر، تو وہ داعش، ٹی ٹی پی کا نام دے دیں گے. ڈیفینیٹلی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ جو ٹی ٹی پی کے منحرف لوگ، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور جو مطلوب ہے وہاں پر، ان کو وہاں پہ سرکاری سطح کے اوپر کوئی ان کی پشت پناہی ہو یا انہیں کوئی وہاں پہ سیف کسٹڈی دی جاتی ہو. بالکل صحیح. اچھا، اور فیکٹرز بڑے اس کے اندر انوالو ہوں گے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہے جی. مثلا پر اللہ صاحب، کل بھی ہم نے ایک رپورٹ کی، نیکٹا کی ہم نے ایک رپورٹ ایکسکلوسیو کی تھی، انٹیریئر منسٹری کی بھی ایک رپورٹ ہم نے کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ وہاں صورتحال خیر ہے. نیکٹا کی رپورٹ میں خاص طور پر ایک بات یہ کی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ متحرک زیادہ پھر دوبارہ ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کا ایک لیٹر بھی ہماری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جنگ کا اعلان جنگ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو معاہدے پورے نہیں کیے گئے اور یہ جو فاٹا کے ساتھ جو مل فاٹا والے اضلاع جو ہیں وہ واپس دیے جائیں. یہ وہ اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان اور ٹی ٹی آئی تحریک طالبان افغانستان کا ان کا آپس میں کچھ کیونکہ نظریات ملتے جلتے ہیں تو انہیں بہرحال کسی نہ کسی جگہ پہ وہاں ہمدردی کا ہے. ٹھیک ہے، سرکاری سرپرستی نہیں ہوگی لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ ہمدردی ہے. کیا کہتے ہیں علوی صاحب؟ اس ساری صورتحال کے 4 پہلو ہیں. پہلی بات کہ جو امبیسڈر صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں رجیم چینج ہوا، اس رجیم چینج سے پہلے داعش کو وہاں بڑھایا گیا. اس کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں وہ لوگوں کے علم میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں را اور موساد کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جن کی کوشش اور خواہش ہے، اور پیسے بھی ہیں دونوں کے پاس، بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں. خاص طور پر را بہت پیسہ خرچ کرتی ہے. ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں. تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب طالبان پہلے آئے تھے تو اس وقت بھی یہ بتایا گیا دنیا کو کہ دہشت گردوں کو ایک بیس کیمپ مل گیا ہے. طالبان کو چاہیے تھا کہ یہ داغ دھو دیتے، مگر اب نئی دہشت گردی کی لہر
یہ سوال پھر پیدا کر رہی ہے کہ کیا افغانستان واقعی دہشت گردی کی بیس کیمپ پھر سے بن گیا ہے؟ صحیح ہو گیا. چوتھا پہلو یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ دونوں کی ہمدردیاں ہیں. بالکل درست ہے. دونوں ہی ایک جیسے مدرسوں سے پڑھے ہیں، دونوں کے عقائد ایک جیسے ہیں، اور دونوں کی یہ خواہش کہیں نہ کہیں پنپ رہی ہوگی کہ ہم ان پہ بھی قابض ہو جائیں اور ایک بڑا بنا لیں جو بھی ہماری اسلامی حکومت ہے. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بطور پاکستانی دہشت گردوں کا کلا کما کرنا چاہیے. ایک آخری پوائنٹ صرف، جی پلیز. پانچواں یہ ہے کہ میں افغانستان کے لوگوں سے بھی ایک سوال ہے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ محبت کی، آپ کو گلے لگایا، دنیا آپ کو مار رہی تھی، ہم نے آپ کو پناہ دی، تو کیا محبت کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال جی. بالکل ٹھیک ہے. عمران صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ہنا ربانی خر صاحبہ نے حال ہی میں دورہ افغانستان کیا اور اس دورے کی کو کافی سراہا گیا، کہا گیا بڑا کامیاب دورہ ہے. اب ہم عمومی طور پر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ نئی طالبان حکومت کے ساتھ پیش رفت کس حد تک ہے، تعلقات کی نوعیت کس حد تک ہے، دوستانہ اور جو آپ نے پچھلے صورتحال کی طرف اشارہ کیا کہ ماضی میں تو وہاں بالکل اینٹی پاکستان کام بہت زیادہ ہو رہا تھا، اب صورتحال جو ہے حوصلہ افزا ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا تعلق جس محکمے سے آپ بہتر بتا سکتے ہیں. جی، ایک تو جو منسٹر آف اسٹیٹ کا دورہ تھا وہ پاتھ بریکنگ تھا. کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ شاید وہ اگر پاکستانی کلچر اور ڈریس میں جائیں گے تو وہاں کوئی اعتراض ہوگا، تو وہ میتھ انہوں نے توڑ دی. صحیح. انہوں نے اپنی پاکستانیت کے ساتھ جا کے دورہ کیا، بہت ویلکم کیا گیا. بہت ملٹیپل ایشوز پہ آپ کو میں بتاؤں، شاید کامن نالج نہیں ہے، فائنانس پہ، ٹیکسیشن پہ افغانستان کو ایٹ پار لانے کے دنیا کے ساتھ، کہ ان کے سسٹمز ڈیولپ ہوں، ان کی سول سروس کو ٹرین کرنے پہ، ان کی ٹیکسیشن رجیم بنانے پہ، اور آف کورس ٹی ٹی پی کے اسٹریٹجک ایشوز پہ اور فائنینشیل ایشوز پہ، جس میں پاکستان فور فرنٹ پہ رہا ہے ان کے ایسٹس ریلیز کروانے کے لیے. ساری چیزیں ہوئیں اور افغانستان کے جو پاکستان کی طرف سے پچھلے 5-6 سال میں 3-4 بڑے منفرد اور پاتھ بریکنگ دورے ہوئے، ان میں سے ایک تھا. ایک دن رہا تھا. تو ایک طرف تو ہماری ان کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اریٹنٹس ہیں یہ بھی ہمیں ایڈریس کرنے پڑیں گے، جن کی طرف بہت اچھی طرح مظہر صاحب نے اور سر نے اشارہ کیا. یہ 4-5 فیکٹرز جو انہوں نے بتائے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ انڈر ویلی ہے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کی. لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا، بہت ساری ایسی قوتیں جو نہیں چاہتی کہ یہ گورنمنٹ وہاں رہے اور پاکستان اور اس گورنمنٹ کے تعلقات اچھے ہوں. بھی دیکھنا پڑے گا اور پاکستان کے کور انٹرسٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی بہت شکریہ جناب محمد عمران صاحب، سفیر پاکستان عمان. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ آج عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجی افسروں کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ دوغلا کھیل کھیلا گیا، اور خاص طور پر انہوں نے خبر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کی. کیا کہا انہیں کی زبانی سنیے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں، پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی، تو مجھے تو پتا تھا. ویسے میں آپ کو بتاؤں، جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا،
یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے، کسی کو کوئی اور جا رہا ہے. بہت بڑی غلطی کی تھی، اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں. جی سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ بتائیں کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے اور باجوہ صاحب ڈبل گیم کھیلتے رہے. علوی صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میری مجال نہیں ہے جی یہ کہوں. درست کہہ رہے ہیں علوی صاحب. گزارش یہ ہے، اور برلا صاحب کے ساتھ بھی انتہائی ادب احترام کے ساتھ، جن علاقوں سے ہم سب کا تعلق ہے، جس تہذیب سے، جن اقدار سے، تو وہاں پہ یہ بات ہم نے بغور سنی ہے کہ نسل اور خون کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کا تعلق ٹوٹتا ہے. خان صاحب جس انداز میں مسلسل جن باتوں کو کہ یہ میری غلطی تھی کہ ہے کہ سب کچھ بھگتائی جا رہے ہیں، یہ خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں بڑے مسائل اور چیلنج کا باعث بنیں گی اپنی عوام کے سامنے. اس لیے ایکسٹینشن دی، غلطی. نواز شریف کو باہر بھیجا، میری غلطی. قاضی فائزہ خلاف ریفرنس، غلطی. اس کے بعد جناب وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایم کے وزیر تھے، غلط ایڈوائس دی، غلطی. ہر چیز غلطی. آج ایک پروگرام، ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما مفتاب صاحب پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ ان کی والدہ کہا کرتی تھی، اور یہ واقعہ عمران خان صاحب نے ان کو سنایا کہ عمران صاحب کانوں کے کچے ہیں، دوسروں کی باتوں میں بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں. اور خان صاحب مانتے ہیں کہ آج تک میں اپنی اس کمزوری پر قابو نہیں پا سکا. اگر آپ 74-75 سال میں جا کر کانوں کے کچے ہیں، اپنی کسی نے کچھ کہہ دیا، اس بات پر چل پڑے، اور اس کے بعد آپ تعلق ختم ہونے کے بعد جب وہ جا چکے ہیں، آپ مسلسل ایک گردان غلطیوں کی آپ رپیٹ کیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا عمران خان صاحب نے انہی جنرل باجوہ کے لیے، میں کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، چونکہ یہ ان کے اور ان کے مابین کے معاملات تھے، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں، ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن کسی آخری دن تک ان کے، کیا عمران خان صاحب صدقے دل سے بتائیں 1 سال کی ایکسٹینشن کا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کمپین کی حقیقی آزادی مارچ کے نام کے اوپر، کیا باجوہ صاحب کے دوستوں کے کہنے کے اوپر یہ انیشیٹو نہیں لیا تھا انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کے نام پر؟ پھر 6 ماہ کے ایکسٹینشن کے لیے سر جوڑ انہوں نے کوشش کی، ان کے لیے آپ ایفرٹ نہیں کر رہے تھے. جب وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوئیں، اب وہ چلے گئے ہیں، آپ انٹرویوز دے کے تو ان چیزوں کو ملائن کر رہے ہیں. آپ ان کو ملائن نہیں کر رہے، آپ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں کہ میں تیار بیٹھا تھا، جو آیا اس نے مجھے غلط گائیڈ کیا، میں اس کے ہاتھ میں یوز ہو گیا. ایک آخری بات، صحیح، ہماری پروگرام اینکر ہیں سینئر مہر بخاری صاحب، ان کا ایک پرانا کلپ بھی آج سننے کو موقع ملا، ایک جگہ پہ ان سے بات کر رہے ہیں. خان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر مستقبل میں مجھے کبھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میں کبھی یہ الزام نہیں دوں گا کہ مجھے فوج نے یہ نہیں کرنے دیا، فوج نہ میں ڈکٹیشن لوں گا، اگر کچھ ہوا تو وہ میری ذمہ داری ہوگی، اگر میں کچھ نہیں کر پاتا، فوج مجھے روک لیتی کچھ کرنے سے جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو میری نالائکی ہوگی. صحیح ہو گیا. اب معاملہ سارا الٹ ہے، الٹ ہو گیا. ان کو مہربانی کرنی چاہیے میرے خیال میں، آگے بڑھیں، چیزوں کو دیکھیں، سسٹم کو، شخصیات کو ملائن میرا خیال میں نہیں کرنا چاہیے. اچھا برلا صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب فیض کو ہٹایا، جنرل فیض کو ہٹائے گا تو مجھے پتہ چل گیا گیم کچھ اور ہے. تو اس کا ایک تو بات یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب سارا انحصار جو ہے جنرل فیض پہ کر رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ادھر لگے رہیں، ان کو نہ ہٹایا جائے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سمری گئی وہ ساری کہانی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، تو یہ اس وجہ سے ان کو لگا. اور دوسری بات اپنی ناکامیاں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ ساری فوج پہ ڈال کے وہ اپنی جو ہے وہ اس سے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں اپنی کوتاہیوں سے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو میں کسی کی خون اور نسل پہ بالکل بات نہیں کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے حکمرانوں سے غلطیاں ہوئیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو غلطی تسلیم کر لیتا ہے، یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے، غلطی تسلیم کر لینا. ایک اور بات پاکستان پورے کا المیہ ہے کہ جب تک کوئی ریٹائرڈ نہیں ہوتا اس کے بارے میں زبان نہیں کھولتے. کئی وفاقی سیکٹری میں نے دیکھا ہے، جب تک وہ سروس میں ہوتے ہیں مجال ہے لب ہلا جائیں، جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں. تو یہ تو پوری ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. صحیح ہے. رہی بات ایکسٹینشن کی، ساری جماعتیں ایکسٹینشن دینے کے لیے اس طرح لائنوں میں لگی ہوئی تھی
کہ جیسے یہ تبرک کے چاول نہیں تقسیم ہو رہے ہوتے جی جی کہ میں نہ رہ جاؤں. خود جا کے سپریم کورٹ کے دروازے ٹھیک ہے, کھٹکھٹانے. ساری سیاسی جماعتیں. البتہ یہ بات درست ہے کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. جب آپ دو باتیں کرتے ہیں, ایک تو نیچے سے لا کے آپ آرمی چیف یا کوئی عہدہ کسی بھی عہدے پہ کسی کو لگاتے ہیں تو وہ اس کا نقصان ہوتا ہے. الٹیمیٹلی پاکستان میں جمہوریت کو اس کا نقصان ہوا, سیاستدانوں کو نقصان ہوا. صحیح برلا صاحب. یا جب آپ نے ایکسٹینشن دی کسی کو تو اس کا بھی نقصان پاکستان کو ہوا, ٹھیک ہے, مسلح افواج کو بھی ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایکسٹینشن کا نقصان ہی ہوا اور اداروں کو بھی ہوا, عوام کو بھی ہوا, پاکستان کو بھی ہوا. اگر میرٹ کی بنیاد پر اور ترتیب کی بنیاد پر جو ایک آئین اور قانون میں اور جو اکارڈنگ ٹو دا بکس جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلنے دیا جائے تو اس میں سب کا بھلا ہے. بات چیت کے سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھنے, اور اگلی خبر یہ ہے کہ آج ملک بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں سندھی موجود تھے وہاں سندھ کلچرل ڈے منایا گیا. اور سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے, سندھ کی ایک رچ ثقافت ہے اور سندھیوں کو اپنی ثقافت سے ویسے دوسرے لوگوں سے بڑھ کے پیار ہے. باقی بھی ہر کسی کو اپنے اپنی ثقافت سے یقیناً پیار ہوتا ہے, لیکن یہ اپنی انفرادیت کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ایوب جمالی صاحب. ایوب جمالی جو ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل ہیں. ایوب جمالی صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جمالی صاحب, اس طرح آج سندھ کلچرل ڈے تھا, اس حوالے سے کیا کیا تقریبات تھیں, اس حوالے سے ذرا بتائیں اور اس کلچر کے ذرا پس منظر پہ بھی روشنی ڈالیں. جی, یہ ہر سال پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جائے سندھ کا کلچر ڈے ہوتا ہے, اور یہ ہم ہر سال پی این سی میں ہر سال کرتے ہیں. اور آج اسی حوالے سے ہم نے ایک تقریب کی میں سندھ کے کلچر کو اجاگر کیا گیا, اور جتنی فیملیز ہماری سندھ سے یہاں رہتی ہیں اسلام آباد, ان کے بچوں اور فیملی کو ہم نے انوائٹ کیا تھا, اور یہ بڑا زبردست سکسیسفل رہا آج. صحیح ہے جی, سکسیسفل رہا. اچھا, اوور آل کوئی ثقافت کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں جب کورونا تھا, پوری دنیا بند تھی, کورونا کے کھلنے کے بعد, کورونا کے ختم ہونے کے بعد جب یہ دنیا کو تھوڑا سا کھولا گیا ہے, لوگوں کو گھومنے پھرنے کا موقع دیا گیا ہے, تو آپ نے کیا کیا کوئی اقدامات کیے ہیں اور لوگوں کا ثقافتی معاملات کی طرف, ان تقریبات کی طرف آنے کا رجحان کتنا زیادہ ہے؟ سر, یہ بہت زیادہ ہے. یہ کورونا اور پھر فلڈ کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے ماحول بنا ہوا تھا, ہم کوئی ایکٹیویٹی کر نہیں پا رہے تھے, کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کووڈ ایک گلوبل ایشو تھا جس میں یہ اکٹھے ملنا ریسٹرکشن تھی بہت, لیکن لوگوں کو بڑی اس کی کمی محسوس شدید ہو رہی تھی کہ یار اس ماحول میں کیسے نکلا جائے. تو ہم نے کوشش کی ہے, جیسے ہی کووڈ کے کچھ ریسٹرکشن کم ہوئی ہیں تو ہم نے پی این سی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے کافی پچھلے دنوں میں پروگرام کیے ہیں اور مزید کرتے رہیں گے. اور آج اس کے حوالے سے جو سندھی ثقافتی ڈے کا تھا وہ ہم نے اس میں پی این سی میں رکھا تھا. ایک بات اور آپ سے پوچھوں گا, آپ نے سیلاب کی بات کی تو آپ نے ظاہر ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں آرٹسٹ بھی تھے, گلوکار تھے, سنگرز تھے, باقی جتنے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ تھے, تو ان کے حوالے سے بھی کوئی کام کیا ہے پی این سی اے نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے, ان کو کوئی سپورٹ کی ہو مالی طور پہ؟ نہیں, گورنمنٹ آف سپورٹ تو ایک آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ ہے جس سے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور ان کے سپورٹ کے حوالے سے جو بھی ہمارے آرٹسٹ تھے جو آ رہے تھے اپنا سلیب میں, تو گورنمنٹ نے ان کو کیے. اور پی این سی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے آرٹسٹ ایڈ کے حوالے سے ہم نے ایک مختلف شو کی ہیں, جتنی بھی ہمارے پاس ڈونیشنز ہوئی ہیں, جو ہم نے پینٹنگ سیل کی وہ ہم نے ان کے فلیٹ افیڈ کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائی ہیں, جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جا رہا ہے. جی بہت شکریہ ایوب جمالی صاحب, ڈائریکٹر جنرل پی این سی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی مظہر برلاس صاحب, آپ کی طرف بڑھتے ہیں, تو کیا کہیں گے کہ بہر کلچر جو ثقافت اور خاص طور پر سندھی ثقافت تو ہزار سال کی تہذیب پہ مبنی ہے. جی ہاں, ایک تو میں جمالی صاحب پہ ایک بات کروں گا کہ جمالی صاحب کو آپ نے 3 بڑے زبردست سوال کیے, لیکن وہ پی این سی اے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں. حالانکہ آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ ملک میں اور بیرون ملک بھی یہ منایا گیا ڈے, اور خاص طور پر سندھ میں آج آپ دیکھیں کاند کوٹ سے لے کر کھپرو تک اور شکارپور سے سجاول تک اور گھوٹکی سے کراچی تک پورا سندھ جھومتا رہا, سندھ دھرتی جھومتی رہی. صحیح.
اور اس کا کریڈٹ میں یہ جو شد و مت سے شروع ہوا ڈے منانا وہ آصف علی زرداری کو دوں گا. انہی کے عہد میں یہ چیز شروع ہوئی اور ایک کلچرل ڈے منانا. اور سندھی یہ درست ہے کہ اپنی ثقافت سے، اپنی زبان سے، اپنے لباس سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ ہر قوم کو کرنا چاہیے، اپنی زبان سے بھی، اپنے لباس سے بھی، اپنی ثقافت سے. یہ سب کو پیار کرنا چاہیے. اور سندھ میں نہ صرف مرد، خواتین بھی اپنی ثقافت سے بہت محبت کرتی ہیں اور سارا سندھ آج بالکل اس پہ جھومتا رہا. بالکل صحیح. بھٹی صاحب، آپ کا تعلق ملتان سے، سرائکی ریجن سے. اچھا، تہذیبیں مختلف جو ہیں اگر ان کو اکٹھا لے کے چلا جائے اور مختلف تہذیبوں کے ملاپ سے ایک خوبصورت کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہو سکتا ہے. ان کلچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا جانا؟ امن کے لیے، آشتی کے لیے، دشمنیوں کے خاتمے کے لیے، نفرتوں کے خاتمے کے لیے، معاشرے میں ہم آہنگی بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ماضی میں جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں سندھ کی تہذیب، سندھ کے کلچر کا آپ کہیں تو ملتان تک اس کا بڑے گہرے اس کے نقوش ہیں، اور بعد میں سردیں اور صوبائی سردیں اور وہ سمٹتی گئیں اور کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کی تہذیب اور کلچر بہت رچ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سندھ کے عوام کی حالت ہے وہ کافی پور ہے. کسی بھی قوم کی خوشحالی اس کے مضبوط کلچر اور تہذیب کی امین ہوتی ہے. لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، وہ آگے بڑھیں، اور انٹیریئر سندھ کے اندر بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو بالخصوص حالات ہیں وہاں پہ خصوصی فوکس کی ضرورت ہے. یہ اور اس کے ساتھ سندھ نامہ مظہر بلا صاحب نے ایک طویل اس کے اوپر لکھا ہے سندھ کے حوالے سے، بہت سی معلومات دنیا بھر کے لوگوں سے میسر بھی آئیں. اور اس کے ساتھ میں ایک ایکسکلوسیو سٹوری تھی، تھوڑا سا اس کے اوپر کرتا جاؤں. ہم سب کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ کچھ دن سے کہا جا رہا تھا کہ رشیا کے ساتھ جو ہمارے ڈائیلاگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن ایکسکلوسیو اور بریکنگ سٹوری یہ ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے. خام تیل کے حوالے سے پاکستان کو ایک بڑا ڈسکاؤنٹ ملنے جا رہا ہے. آئندہ ہفتے اس بات کی اناؤنسمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، اور میرے خیال میں جن ہم مشکل ترین حالات سے گزر رہے تھے، یہ ایک تازہ ہوا کا بڑا جھونکا ہوگا پاکستانی قوم کے لیے. اگرچہ کہ گزشتہ دور حکومت میں اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا لیکن درمیان میں کافی بریک تھا، لیکن جو ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن ابھی واپس پہنچا ہے، تیاری کی جا رہی ہے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے، تو ایک امریکن پابندیوں اور سختیوں کے باوجود ایک راستہ نکال لیا گیا ہے جس سے ہمیں کروڈ آئل مل سکے گا. ہماری ریفائنری اس کو تیار کریں گی، اس کے اوپر ہمیں ہینڈسم ڈسکاؤنٹ ملے گا، اراؤنڈ 20 سے 30% ہمیں سستا ملنے جا رہا ہے خام تیل. چلیں، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. لیکن مظہر بلا صاحب، ایک اچھی خبر آئی تھی، دنیا بھر میں تیل سستے ہو گئے ہیں اور ہمارے ہاں ہمیں کہا گیا پرانے خرچے پہ گزارا کرو. ہمارے یہاں سستا نہیں ہوا. اللہ کرے روس کا تیل آ جائے تو کوئی ہمیں جینا ہمارے لیے آسان ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، سستا ہونا چاہیے، اور صرف تیل نہیں، باقی چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے. لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے. یہ حکمرانوں کا فرض بھی ہے، اور حکمرانوں سے یوم حساب کو پوچھا بھی جائے گا کہ انہوں نے اپنی رعیت کے لیے کیا کیا. تو اس لیے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے سب چیزوں میں یہ جو مہنگائی ہے ختم کرنی چاہیے. جو انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے پاکستان میں میڈیسن بنانا بند کی ہیں، اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. صحیح ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. لیکن یہ جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کو بھی کوئی اثرات محسوس ہوتے ہیں کوئی مہنگائی کے؟ کہ اس ملک میں مہنگائی نے جینا بہت مشکل کر دیا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ، اور عام آدمی سے لے کے دولت مند تک ہر آدمی ہی پریشانی کا شکار ہے، اور اس کا بھی کوئی حل ہے اس حکومت کے پاس؟ علی صاحب، بالکل آپ نے درست کہا ہے. ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی ہے. ایک جملہ بول دیں کلوزنگ پہ. مہنگائی ہے، فوری کوئی حل نہیں ہے. مرحلہ وار آپ اس کے اثرات سے عام آدمی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مشکل ترین ہم فیز سے گزرے ہیں. سیاسی استحکام ہی پاکستان کے اندر مہنگائی کے آگے رکاوٹ کھڑی کرنے، یہ مہنگائی کو لگام ڈالنے کی ضمانت ہے. بالکل صحیح ہے. سیاسی استحکام جو ہے وہی ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے. پالیسیاں جو ہیں مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی کا ایک شخص 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے رہ کے جاتا ہے، وہ جو کر کے جاتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ بہت غلط کر کے گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس ملک کو بہت تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. جب ایک پارٹی کے اندر ان کے ماہرین معیشت کے یہ حال ہے تو اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا.